تو ایک ڈاکہ پڑتا ہے، ایک بچہ اغوا کر لیا جاتا ہے، زید بن حارثہ، وہ بچہ اغوا ہوتا ہے، منڈی میں بکتا ہے، بکتے بکتے آقا علیہ السلام کی پہلی زوجہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کی اماں جان حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خریدتی ہیں اس بچے کو، حضرت زید کو، اور آقا علیہ السلام کو تحفہ دے دیتی ہیں نکاح کے بعد، یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا۔ غلام بکتے تھے، لونڈیاں غلام بکتے تھے۔ اسلام کا لوگ یہ بھی شکر ادا کریں تو یہ بھی ادا نہیں کر سکتے کہ اسلام نے غلامی ختم کر دی ہے۔ اسلام کا شکر ادا کرے تو یہ بھی بہت ہے۔ اس مسئلے پر وہ آقا کی بارگاہ میں آ گیا، ان کے والدین حضرت زید کے والدین کو پتہ چلا، ذرا جلدی آپ نے توجہ فرمانی تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ حضرت زید کے والدین کو پتہ چلا، بعض کتابوں میں ان کے والد اور چچا، بعض کتابوں میں ان کے والد اور بھائی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے پیسے لے کر کے، ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، پیسے لے لیں، ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ اور بچے کو بڑے عرصے کے بعد ملے ہیں، تڑپ باپ کے دل میں ہوتی ہے بچے کی کہ بچہ گم ہو گیا، مل رہا، تو بڑا رو کے ملے باپ اور بیٹا، حضرت زید اور حضرت حارثہ۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا یہ منظر، وہ کہنے لگے یوسف پیسے لے لیں، ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی جی بات؟ یہ پیسے لے لیں اور بچہ ہمیں دے دیں۔ آقا نے فرمایا پیسوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہے جاتا تو لے جاؤ، تمہارا بیٹا جاتا۔ آپ اس جملے کا وزن اس لیے نہیں سمجھ سکے کہ آپ کو بھی یہ نہیں سمجھا سکا میں کہ غلامی کسے کہتے ہیں۔ جرت نہیں ہوتی غلام بغیر پیسوں کے ہل بھی جائے، پیسے دے کے جانا ہے، ویسے نہیں جانا۔ آقا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تمہارا جاتا تو لے جاؤ۔ حضور پیسے، فرمایا میں مصطفیٰ نے پیسے تھوڑی لینے ہیں، باپ اور بیٹا مل جائیں مجھے اور کیا چاہیے، لے جاؤ۔ وہ باپ اور بیٹا ملے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ۔ حضرت زید کے والد حارثہ کہنے لگے بیٹا یہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہا، تیرا باپ تجھے لینے آ گیا، اب آپ آنسو روک کے دکھائیے گا، میں جملہ کہنے لگا ہوں، آپ اپنا عشق روک کر دکھائیے گا، میں جملہ دینے لگا ہوں۔ آپ باپ اور بیٹا مل گئے ہیں، باپ نے کہا بیٹا تو غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، چلا تجھے لینے آیا ہوں، یہاں غلامی سے چھوڑ جائے گا اور آزادی کی زندگی بسر کرے گا، آجا میرے ساتھ۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ابا جی جن کی غلامی سے آپ مجھے چھڑانے آئے ہیں نا، ان کی غلامی کے لیے تو نبی بھی ترستے گئے ہیں، میں نے ان کی غلامی سے نہیں جانا۔ جملہ اگلا بھی بڑا وزنی ہے، سنیے گا اور اس کو اپنے دل میں اور سینے میں جگہ دیجیے۔ حضرت زید کے والد حضرت حارثہ کہنے لگے، چونکہ حضرت حارثہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا نا بعد میں، حضرت حارثہ کہنے لگے بیٹا یہاں لوگوں کی کھاتا وہاں اپنی کھائے گا، آجا میرے ساتھ چلتے ہیں۔ کعبہ جی جن کی آپ روک رہے ہیں نا کہ ان کی نہیں کھانی اپنی کھانی ہے، کل جہاں انہی کا صدقہ تو کھا رہا ہے، تم جائیں گے تو جائیں گے، کہا میں نے تو نہیں جانا، میں نے تو یہی رہنا ہے۔ حضرت زید نے جب یہ بات کہی نا تو آقا بڑے خوش ہوئے۔ حضرت حارثہ کہنے لگے بیٹا پھر ہم کیا کریں، کہنے لگے ابا جی تسی بھی ایتھے ہی آؤ، آپ آقا دا کلمہ پڑھیے۔ جب اتنا اخلاق دیکھا آقا علیہ السلام کا، والد اور چچا اور خاندان بھی آگئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب آقا نے جواب سنا نا حضرت زید کا، تو آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا لوگوں آج کے بعد اس کو زید بن حارثہ کوئی نہ کہے، اس کو زید بن محمد کہنا ہے، یہ میرا بیٹا، میں نے منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ جب اتنی بات کہی نا تو اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا حبیب ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، حبیب ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا جائے، اگر باپ کا نام پتہ نہیں تو یہ آپ کے دین میں بھائی اور دوست ہیں، آپ نے ان کو اپنا بیٹا نہیں کہنا۔ میرے مالک کس لیے؟ اس لیے کہ حبیب آپ تو ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کو تو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، آپ کے تو سگے بیٹے جوان نہیں ہوئے، یہ کیسے رہ جانا ہے؟ آپ کے تو سگے بیٹے بھی ہم نے بچپن میں ان کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، یہ تو آپ کا بیٹا نہیں، اس کو بھی بیٹا نہیں کہنا، چونکہ آپ کا بیٹا ہو نبی نہ بنے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، اور آپ کے بعد نبی ہو جائے تو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس لیے یہ آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں ہے، اس کو اصلی باپ کے نام سے پکارا جائے۔ اس دن اعلان کر دیا گیا کہ جو بچہ لے کر پالا جائے اس کے اپنا نام نہیں لکھوایا جا سکتا۔